کعبے کے 4 پلرس ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ہسٹوریکل فیکٹ ہے؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی، اور یہ کہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا ہے؟ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی، پہلی بات تو ہمارے برادر نے پوچھی ہے یہ 4 رکن کے بارے میں۔ جی خانہ کعبہ کے یہ 4، چونکہ خانہ کعبہ چوکور ہے، جی اسکوائر میں ہے، جی لہٰذا اس کے 4 یہ رکن ہیں، اور 4 رکن 4 سمتوں میں ہیں۔ جی ایک ایسٹ میں ہے، دوسرا ویسٹ میں ہے، ساؤتھ میں ہے، اس طرح سے یہ 4 سمتیں ہیں، اور انہی سمتوں کی بنا پر یہ 4 رکن بنائے گئے ہیں۔ جی وہ جو پہلا رکن ہے وہ رکن شرقی کہلاتا ہے۔ جی رکن شرقی یعنی مشرق والا، جی مشرق یعنی ایسٹ والا، جی یہ وہ رکن ہے کہ جو حجر اسود کا رکن ہے، جی اور یہ رکن شرقی کے ساتھ ساتھ رکن عراقی بھی کہلاتا ہے۔ جی یعنی جب انسان سرزمین عراق پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا رخ اسی کی سمت ہوگا، یعنی اسی رکن کی سمت ہوگا۔ اس کے بعد والا جو جسٹ اس کے بعد جب آپ حجر اسماعیل کی طرف بڑھیں گے، وہ جو دوسرا رکن ہے وہ رکن شمالی کہلاتا ہے۔ جی اس کو رکن شامی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں رہنے والے جتنے افراد نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ اسی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسٹ اس سے ملا ہوا رکن غربی ہے، مغرب کی سرزمین پہ رہنے والے سارے افراد اسی کی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ البتہ رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف جی ہوتا ہے، جی لیکن اسٹریٹ جب دیکھا جائے تو ان کے سامنے یہ رکن غربی قرار پاتا ہے۔ اور آخری رکن جنوبی ہے کہ جس کو رکن یمانی بھی کہتے ہیں۔ جی رکن یمانی اس بنا پر کہلاتا ہے کہ یہ تمام یمن والوں کے لیے قبلہ ہے۔ یمن آپ جانتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے، عراق اس طرف ہے، یمن اس طرف ہے، تو اس بنا پر یہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اور یہی وہ رکن ہے کہ جس کے جسٹ بغل میں سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی والدہ ماجدہ کے لیے در بنا تھا، اور آپ اندر تشریف لے گئی تھیں۔ تو یہ 4 رکن ہیں، 4 سمتوں میں ہیں، اور ہم ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے جو رکن قرار پاتا ہے وہ یہی رکن عراقی ہے، کہ جو حجر اسود والا ہے، جی اس سے لے کر رکن شامی تک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے بھی قبلے کا حصہ قرار پاتا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہمارے برادر نے پوچھا ہے وہ مقام کہ جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کہ جس جگہ پر ایک پتھر نصب ہے، اور آج اس کے اوپر شیشے کا ایک کور لگا دیا گیا ہے، غلاف ہے، تاکہ ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہاں کے اوپر 2 ایسے حصے دکھائی دیتے ہیں کہ جو قدموں کے نشان ہیں، پیروں کے نشان، البتہ انگلیاں نمایاں نہیں ہیں، لیکن گہرائی اس کی بتا رہی کہ 2 پیر وہاں پر رکھے گئے تھے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے مبارک کے نشان ہیں، جو اللہ نے آج بھی خانہ کعبہ میں قرار دیا ہے، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان کے پاس اپنے نماز کی جگہ قرار دو۔ اللہ اکبر۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اپنی حجتوں اور اپنے نمائندوں کے پیروں کے نشان کو بھی تبرک کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے وہ افراد کے جو اس قسم کی معرفت نہیں رکھتے اور وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو خود خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ خود خانہ کعبہ میں اللہ نے جناب ابراہیم، حتیٰ جناب اسماعیل کی قبر موجود ہے، جی وہ حجر اسماعیل میں 70 انبیاء دفن ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، اس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ اس کا ہم طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ واجب ہے جی۔ مقام ابراہیم کے تو پاس نماز پڑھنی ہے، جی اور وہاں پہ تو ان کو طواف میں شامل کرنا ہے۔ یہ جناب ابراہیم، البتہ یہاں پہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ پتھر کہ جس پر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان بنے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا۔ جی 2 پتھر ہیں جو اس خانہ کعبہ میں جنت کے ہیں، ایک جناب ابراہیم کے قدموں کے لیے یہی پتھر، اور دوسرا حجر اسود۔ یہ دونوں پتھر خانہ کعبہ میں آئے تھے جنت سے۔ یہ حجر اسود کے پاس میں موجود مقام ابراہیم کا پتھر یہ 2 وجہوں سے جناب ابراہیم سے منسوب ہے۔ ایک، جس موقع پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی جناب ابراہیم اس پر کھڑے تھے، جی ان کے پیروں کے نشان اس پر اس وقت ابھرے۔ اور دوسری روایت موجود ہے کہ جس موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جناب ابراہیم نے یہی خانہ کعبہ کے قریب میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو آواز دی کہ آؤ میرے اس خانہ کعبہ اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ یہ جو آواز جناب ابراہیم نے دی، جو موجود اور مستقبل میں آنے والے سارے افراد تک پہنچی، یہ آواز جناب ابراہیم نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر دی تھی۔ لہٰذا تاریخی حیثیت سے اس پتھر کی بڑی اہمیت۔ شکریہ۔